ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے سیکھنے کی اور سکھانے کی. اب میں تھوڑی کوشش کروں گا ڈاکٹر فاطمہ حسن سے کہ آپ بتائیں. ابھی ڈاکٹر مسرت صاحب نے بتایا کہ انہوں نے بہت سیکھا اور سکھایا بھی. اس پورے پروسیس میں آپ نے کتنا سیکھا اپنے ڈیڈی سے؟ پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ اس. وی آر ویری آنرڈ ٹو بی ہیئر. میں نے جتنا سیکھا ہے وہ میں بیان تو کر نہیں سکتی ہوں، لیکن ہی از مائی ٹیچر، ہی از مائی فادر. شروع سے ابا نے یہی کہا کہ ریسرچ میں آ گیا، اسکل حاصل کرو اور نالج حاصل کرو. بس یہ تین چیزیں تھیں جن پر انہوں نے بہت بہت ایمفسائز کیا، اور اسی کو لے کے میں نے ان کے فٹ اسٹیپس میں چلنے کی کوشش کی. شروع سے جب بھی ابا کانفرنس میں جاتے تھے تو میں ان کو دیکھتی تھی کہ یہ کانفرنس میں جا رہے ہیں، میں ان کا بکس پکڑتی تھی. تو مجھے یہی ہوتا تھا کہ ایک دن انشاءاللہ میں بھی یہی کروں. میڈیکل کالج میں ہی میں نے شروع کر دیا تھا. فائنل ایئر آف میڈیکل کالج میں نے سب سے پہلا پیپر یہاں جے پی ایم سی میں پڑھا تھا، جس پہ مجھے فرسٹ پرائز ملا تھا. اور پھر میں نے فائنل ایئر میں ہی ریو ڈی جنیرو برازیل میں اپنا پہلا پیپر، ریسرچ پیپر وہاں جا کے پڑھا تھا، پریزنٹ کیا تھا، مائی اون ریسرچ پیپر. اور اس کانفرنس میں there were thousands and thousands of attendees, so that was a very big conference. تو اس طرح شروعات ہوئی. پھر ہاؤس جاب کے دوران بھی کئی ریسرچ پیپرز ہم نے ساتھ مل کے پریپیئر کیے، اور پھر میں نے وہاں جا کے پڑھا. ہم نے جرنلز میں بھی شائع کیے. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نالج پاس آن کرنے کی بات، تو ناؤ آئی ایم این ایجوکیشنل کوآرڈینیٹر. تو جو کورسز ہم مل کے رن کرتے ہیں اس میں پریکٹیکل ٹریننگ میں دیتی ہوں، اور تھیوری ڈاکٹر مسرت میرے ابا پڑھاتے ہیں. تو اس طرح اٹس اے کمبائنڈ ٹیم ایفرٹ. کمبینیشن ہے بہترین، یہ کمبینیشن آف ایکسلنس کہنا چاہیے اس کو. وی ٹرائی. تو جیسے ابا نے کہا فیلوشپ وہ رن کر رہے ہیں، تو میں ساتھ ساتھ فیلوشپ بھی کر رہی ہوں. صبح 6 بجے ہمارا دن شروع ہو جاتا ہے، 5 بجے، اور 6 بجے ہم کلینک پہ موجود ہوتے ہیں. پیشنٹس کو دیکھنا، پیشنٹس کی فائنڈنگس کو ڈاکیومنٹ کرنا. یہ جو ہے یہ پروگرام تھامس جیفرسن سے افیلیٹڈ ہے، تو جو پرفارما بنا کے ہم وہاں بھیجتے ہیں، اور یہ 1 ایئر پروگرام ہے جس کے اندر میں انرولڈ ہوں. سیکھنے سکھانے کا جو ان کو شوق ہے، اب مجھے بھی وہی شوق پیدا ہو چکا ہے. جاری ہے ماشاءاللہ. اور آپ بھی آگے جا کے، بلکہ آپ نے بتایا ابھی سے بھی سکھانا شروع کر دیا آپ نے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے لگتا ہے آپ سے بھی زیادہ پروگریسو ہوں گی انشاءاللہ. بیٹا باپ سے بھی گورا. مطلب آپ ون مین آرمی تھے، انہوں نے ابھی سے آرمی بنانی شروع کر دی. جی جی یہ دیٹ از دا مطلب اسمارٹ پارٹ. ہاں نہیں، ہمارے اور سارے ڈاکٹرز بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہی ہیں. جی جی، تو وہ بھی سب لوگ مل کے ہم لوگ کرتے ہیں، اور سب لوگ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں. تو ابھی آپ کا کچھ ارادہ ہے اس کو، جو ابھی ڈاکٹر مسرت صاحب نے ابھی تک جو اپنی یہ بنائی ہے اینٹی، اس کو آپ ایکسپینڈ کریں گے آگے؟ کوئی نئی انوینشن اور ایڈوانسمنٹ کا آپ کا پلان ہے اس میں؟ جی 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 جی، کئی ایک تو ایڈوانسمنٹس کا بھی پلان ہے، اور اس کے علاوہ ریڈیولوجی میں بھی میں آگے بڑھنا چاہوں گی، ریزیڈنسی کرنا چاہوں گی پوسٹ گریجویشن کر کے. تو دیٹس دا پلان فار ناؤ. لیکن لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. ابھی ہم لوگ کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ریسرچ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. کووڈ جو پینڈیمک ہوا تھا اس میں ہم نے الٹرا ساؤنڈ کے اتنے فوائد دیکھے تھے کہ لنگ کا الٹرا ساؤنڈ یہاں پہ کامن نہیں ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ جو بھی پیشنٹس آتے تھے ان پہ ہم لوگ اسکریننگ پرپز کے لیے لنگ کے الٹرا ساؤنڈ شروع کریں. تو کئی آئیڈیاز ہیں جو کہ پرائمریلی ان کے تھرو آتے ہیں. پھر میں لٹریچر سرچ کرتی ہوں، میں ان پر جو ہے وہ ریسرچ پیپرز شائع کرنے کا سوچتی ہوں. تو ابھی دیر آر کوائٹ اے فیو تھنگس ان دا بیک گراؤنڈ، لیکن انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ریسرچ میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. ایک چیز ڈاکٹر مسرت نے کی تھی، اس میں میں چاہتا ہوں اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ میں جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں ان کو بھی کنسلٹ کر رہا ہوں. تو اس سلسلے میں آپ کی کوئی الگ کوئی ایسا ہے؟ بالکل بالکل. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، ایڈوانسمنٹ کے ساتھ کاسٹ بھی تو بڑھے گی نا چیزوں کی. اب آپ اف یو اسٹارٹ اسکیننگ ایوری سیکنڈ پیشنٹ، تو وہ پیشنٹ سے چارجز آپ کا تو کاسٹ آ رہی ہے، تو وہ آپ کیسے کاسٹ آف سیٹ کریں گے اپنی؟ ٹھیک ہے. اور کتنی آپ ویلفیئر کا کام کتنا کریں گے؟ کیونکہ آفٹر آل ہے تو کمرشل.
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. इसके और लिए आपका क्या विजन है? आप सही कह रहे हैं. और अगर आप मुझसे ये पूछें कि मैं अल्ट्रासाउंड की तरफ ड्रॉ क्यों हुई, जी उसका प्राइमरी रीजन यही था कि जब मैं छोटी सी बच्ची थी और मैं अब्बा के साथ क्लिनिक जाती थी, तो सुबह में 6 से 8 ही सीज पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. तो उसमें मैं देख के अब्बा से इतना इंस्पायर होती थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि डॉक्टर्स का ये बहुत पॉपुलर था कि पैसे बनाते हैं ये, लेकिन it's true that there are such good doctors out there who do such great work, and I'm so inspired by all of them कि इतनी अच्छी कम्युनिटी है. और जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, that's And the also best part admirable. was कि रोल मॉडल लोग ढूंढते हैं. आपका रोल मॉडल माशाल्लाह योर ओन फादर, तो जी. नथिंग लाइक दैट. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं एक चीज बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को. व्यूअर्स, डॉक्टर मुसर्रत ने कई सारी बुक्स लिखी हैं. डॉक्टर मुसर्रत ने रिसेंटली एक कंपाइल की है बुक. वो ऑथर हैं, ये टाइटल है सेल्फ रिफाइनमेंट थ्रू रिफ्लेक्शन. ये मैं दिखा रहा हूँ. ये बुक थोड़ी सी मैंने पढ़ी है और मैंने बहुत ज्यादा सीखा है इससे. अभी कुछ दिन पहले ही मैंने रिक्वेस्ट करके डॉक्टर साहब से ली थी. ये शायद अभी अवेलेबल भी नहीं है सर मार्केट में. कहीं इरादा है आपका कहाँ व्यूअर्स को मिल जाए पढ़ने के लिए? ये मैंने तो आपको जो चंद कॉपीज मुझे मिली थी उसमें से मैंने पास ऑन कर दिया. एक्चुअल जो बल्क प्रिंट होके आया है वो कल रात मेरे पास पहुंचा है. अच्छा, पहुंच गया है. तो अब हम जो है उसको करेंगे कि कौन कौन सी जगह पे अवेलेबल होगी. सही है. मेरा इस किताब को एक तो बहुत मुश्किल ये था कि लिखने के लिए टाइम चाहिए होता है और सुकून चाहिए होता है. तो ये कोविड की वजह से जो हम लॉकडाउन में फंसे थे मार्च में, तो आप ये सोचें कि 2 मई को मैंने पहला इसका आर्टिकल लिखा. अच्छा. और 5 महीने में ये पूरी किताब तैयार हो गई. माशाल्लाह. और मैंने, क्योंकि वो लॉकडाउन का एरिया टाइम चल रहा था, तो मैंने अपने जितने भी आइडियाज और जो मुझे मेमोरी मैं रिकॉल कर सकता था, तो मैंने वो अपनी मेमोरी रिकॉल करके, और कंसंट्रेशन जो थी वो ये कि जो वर्च्यूज ऑफ लाइफ हैं, जो कि एक इंसान का इंटीग्रल पार्ट है, और वो लोगों को उसकी अवेयरनेस दी जाए. और मैंने अपनी बहुत सारी कहानियां के, क्योंकि अगर आप किसी को स्टोरी सुनाएं तो उसको जरा ज्यादा अच्छी समझ में आएगा. बिल्कुल सही. मैंने देखा इसमें आपने अपना पर्सनल टच दिया है रखते हुए, तो उसमें काफी, इसमें कहते हैं ना कि वो वाली फेक स्टोरियों का टच नहीं आ रहा है. इसमें एक एक्चुअल आ रहा है कि जेन्युइन कोई चीज चल रही है, जेन्युइन कोई रियल स्टोरी. हाँ, रियल स्टोरी चल रही है. और वो मैंने सारे जितने भी वर्च्यूज, गुडनेस है, फॉरगिवनेस है, और कोई 28 चैप्टर हैं, इंस्पायरेशन है, और तो वो सब चीज़ों को मैंने ये किया कि उनका बेसिक डेफिनेशंस वगैरह, और प्लस ये कि जो मेरी अपने रिलेटेड जो स्टोरीज थी उससे मैंने इसको ब्लेंड किया. सही. और मैंने बस वो मैं लिखता गया. मेरा ख्याल से मैं वैसे भी मॉर्निंग में 4:30 बजे उठता हूँ, और कोविड के ज़माने में मैं 3 बजे उठ जाता था. और 3 बजे जब मैं लिखने बैठता था तो 11-12 बज जाते थे दिन के, और मैं टेबल और कुर्सी से हिलता नहीं था. बिल्कुल सही. और मैंने जो आया वो मैंने इसमें कलम बंद कर दिया. और मेरा ख्याल से अगर आप पीछे इसके रिव्यूज देखें, जो इतने अच्छे रिव्यूज लोगों ने दिए हैं, तो वो रिव्यूज की, इनफैक्ट बल्कि मुझे ये बताना चाहिए कि मैं पहले तो ये लिख रहा था कि मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने जो डॉक्टर्स जिनको मैं जानता हूँ उनको बस मैं बांट दूंगा. ये मेरा पब्लिश करने का कोई इरादा नहीं था. ठीक है. मगर जब मुझे पहला रिव्यू प्रोफेसर राशिद लतीफ साहब का लाहौर से मिला, जो कि पायनियर थे इसके टेस्ट ट्यूब बेबी के, और फिर जावेद जब्बार साहब का मुझे मिला, और फिर उसके बाद DFC मुजाहिद, जो चिश्ती मुजाहिद की मिसेज हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं ग्रामर स्कूल की, और बहुत सारे लोगों के जो नाम है इसमें. जब इन लोगों का रिव्यूज आए
تو میں نے کہا میں کہاں بیٹھا تو ہوں. اس کے بعد آپ نے اس کو تو ایکسٹینڈ پھر کیا سارے. میں نے کانٹیکٹ کیا پبلشر کو کہ بھئی یہ میرے پاس یہ ریویو ایڈیشن میں میرے پاس یہ کمنٹس آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کہنے لیں ڈاکٹر صاحب بس آپ اس کو اب چھاپیں, اس کو تو چھاپنا Excellent چاہیے content, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. جی. اور میرا خیال سے بہت سارے لوگ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے, اور بہت سمپل لینگویج میں بالکل کہانی نما اس کی لکھی جو ہے. کوالٹی یہ ہے کہ آپ نے بڑی اس میں سمپل لینگویج, وہ کہ ایک عام آدمی بھی اس کو پڑھ لے سمجھ لے, وہ ہے. ایک دو چیزیں سر میں نے نوٹ کی, وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جی پلیز. ریلیٹڈ ٹو دس بک. جی ہاں. آپ نے اس میں ہیپینس کا, خوشی کا بڑا ذکر کیا, وہ مجھے بتائیں. آپ کی ایک ورڈنگ ہے ہیپینس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ جس کو کہتے ہیں, اینڈ اٹ لائز ود ان یو. ہیپینس جو ہے وہ خیر مسرت کے معنی بھی ہیپینس کے, جی بالکل, بالکل صحیح. اور ہیپینس از کنٹینٹڈنس, یعنی آپ کتنا سیٹسفائیڈ ہیں وہ اس کی معراج. اور ہیپینس جو ہے وہ الٹیمیٹ آپ اس کو سکسیس کہہ سکتے ہیں کہ, اور ہیپینس کہیں بازار میں نہیں ملے گی, صحیح. آپ کو اپنے اندر ڈھونڈنی ہے. میں نے ذکر کیا کہ ہم لوگ اپنے پیرنٹس سے بہت انسپائرڈ تھے. ہم لوگ اپنے بہت سارے جو ہمارے پیرنٹس کے جو کولیگس تھے ان سے بہت انسپائرڈ تھے. اور یہ لوگ جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیپینس ڈھونڈا کرتے تھے. یعنی ہمارے والد صاحب جو تھے وہ مونگ پھلی کھا کے خوش ہوتے تھے. آج اگر آپ کسی کے سامنے مونگ پھلی رکھیں تو وہ کہے گا کہ یار کاجو نہیں ہے کیا, تو وہ کاجو رکھے نا. تو مطلب آپ کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں وہ تلاش کرنی ہوتی, اور وہ ہوتی ہیں, اور وہ آپ کے یعنی آپ کو اندر اپنے ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ آپ کس سے سیٹسفائیڈ ہیں. سر یہ چیز تو ٹھیک ہے, مگر آپ نے اس میں ایک اور چیز بھی آگے لکھی ہے, میں پڑھنا چاہوں گا اس کو. جی. یہ ایمفیسائز کرنا کتنا ضروری تھا, آپ یہ بتائیں ہمارے ویورز کو. ہیپینس از اسٹیٹ آف مائنڈ اینڈ از ود ان یو, ڈونٹ فائنڈ ہیپینس آؤٹ سائڈ. ویورز اس کے بعد ایمفیسائز کرتے ہیں ڈاکٹر مسدد صاحب, if you depend on someone for your happiness, you are becoming a slave. سر یہ جو فیکٹر ہے, یہ اگر ہماری یوتھ آج سمجھ جائے, جو تھوڑا بہت میں سمجھ رہا ہوں. جی ہاں, یہ دیکھیں بہت ہی اچھا جملہ آپ نے نکالا ہے اس میں کہ آپ دیکھیں کسی اور کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں ہیپینس کے لیے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے جائے, تو آپ کو اپنے اوپر جو اعتماد ہے وہ آپ کو کسی اور دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا. جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں اور جو وہ لوگ بھی ہیپینس کو اپنے اندر تلاش کرتے ہیں. اور کیونکہ اگر آپ اس کو اور تھوڑا پھیلانا چاہیں تو جیسے قاری باسط کی وہ ہے کرت ہے, مجھے پڑھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے اور مجھے دل کو اتنا اطمینان ہوتا ہے, سکون ملتا ہے. جتنے بھی یعنی ابن عربی ہوئے یا مولانا رومی ہوئے, یہ بڑے فیمس نام ہیں, یہ لوگ بھی ہیپینس ود ان ڈھونڈتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے دل کی رگ جو جگلر وین سے قریب ہے. تو آپ اپنے اندر ڈھونڈیں تو آپ کو ایک پورا سمندر ملے گا خوشی کا. تو اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے اور اس جو ڈیزائر ہے دل اور دماغ, ہاں بالکل, تو دماغ جو ہے وہ کنٹینٹڈنس کے لیے آتا ہے, اور ڈیزائر کہ آپ کو خوشی چاہیے تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اور اس میں آپ ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو اطمینان ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ کسی اور میں کہ آپ نے کہا کہ جی بہت لیوش کوئی کھانا کھانے جا رہے ہیں, اس میں وہ مزہ نہیں آتا جو آپ دال روٹی میں گھر میں بیٹھ کے, اور بیٹی آپ کو گرم کر کے دے رہی ہے اور آپ, تو اس میں جو مزہ ہے وہ پھر آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرنی چاہیے. کہ یہ ہم ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر بھی یہ اپلائی کرتے ہیں نا, ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر آپ خوشیاں ادر دین دی اسپیسیفک سچویشن. دیکھیں بہت سارے لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ جی پیسے سے خوشی ہوتی ہے, یا یہ کہ بہت وی آئی پی موومنٹ سے, یا کوئی آپ کو ایک عہدہ مل جائے. ہم نے میرا خیال سے جب آپ یہ چیزیں ڈھونڈنے جائیں گے تو یہ چیزیں دور ہو جائیں گی آپ سے, اور جب آپ ودن ڈھونڈیں گے تو یہ سب چیزیں سمٹ کے آپ کی طرف آئیں گی. بالکل صحیح. تو یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ خوشی کو اپنے اندر چھوٹی چیزیں سے ڈیسائیڈ کریں
کہ مجھے ان چیزوں سے زیادہ وہ ہے، بجائے کہ میں عہدہ اور پیسہ، شہرت اور یہ سب چیزیں، یہ سب آپ کے پاس آ جائیں گے. مائنڈ سیٹ پازیٹیو یہ ہونا مائنڈ چاہیے سیٹ کر اور کے، یہ سارا مائنڈ سیٹ کا کھیل ہے. کیونکہ آپ جس طرح سوچتے ہیں تو وہ آپ کو تقویت ہوتی ہے کہ جی میں ایک صحیح سمت میں لوگوں کو ہیلپ کر رہا ہوں. تو میں نے جس طرح کتاب میں لکھا ہے کہ کسی کو ہیلپ کر کے جو مجھے خوشی ہوتی ہے وہ اور کسی طرح سے نہیں ملے گی. اور یہ اتنی معمولی سی بات ہے کہ آپ کسی کے آپ کسی بیمار کے پاس چلے جائیں. میں تو کئی مرتبہ دیکھا کہ میں جا کے کسی کے پاس بیٹھا، آدھے گھنٹے بیٹھا، کہنے کہ ڈاکٹر صاحب میں بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک کسی کو آپ چھوٹی سی ایک فلاور لے جائیں، آپ کو پورا کوئی 2000 روپے کا 8000 روپے کا بنچ فلاور لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اٹ از دا تھاٹ مائنڈ وچ کاؤنٹس، کہ آپ نے کسی کو جا کے وزٹ کیا یا کسی کا درد دکھ بانٹا، یا یہ کہ آپ نے کسی کا پرابلم سن لیا. بہت ساری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کس کا پرابلم سن لیتے ہیں تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ ان اسپیشلی ڈاکٹرز پوائنٹ آف ویو سے میں اپنی بھی بتاؤں، 2-4 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ ڈاکٹر بہت بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان سے ملیں جا کے، نام بھی بہت ہوتا ہے، مگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بات کرنے کا. اور کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آپ بیٹھے ہیں صرف بات کر کے، دا وے دے انٹریکٹ ود یو نا، پوچھتے پاچھتے، اس سے آدھی تکلیف ختم ہو جاتی ہے. آپ ریلیکس ہو کے باہر نکلتے ہیں. ایسے بہت ڈاکٹرز ہیں، اور ہم لوگ جب ٹائم دیتے ہیں لوگوں کو تو وہ بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں. یعنی وہ دوسرے جو ڈاکٹر جنہوں نے ہمیں بھیجا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ کم بتائیں گے، آپ ہمیں ذرا زیادہ بتا رہے ہیں، آپ ہم سے زیادہ انٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ ہی ہمیں ایکسپلین کر دیں. مگر ہم اصول یہ رکھتے ہیں کہ جی جو بات ڈاکٹر کو بتانے کی ہے وہ ڈاکٹر بتائے گا. ہم ڈائگنوسٹک سائٹ پہ ہیں تو ہم بیسکلی شیئر کرتے ہیں. اینڈ شیئرنگ از کیئرنگ، کہ اگر ہم شیئر کریں گے، کسی کا دکھ، کسی کے گھر جائیں گے، کسی کو ایڈوائز دیں گے، یہ سب چیزیں ہمیں اس سے خوشی ہوگی. پازیٹیو نارم ہے سر، یہ کرنا چاہیے سب کو. ایک اس میں ریویو آیا تھا، اس میں یہ تھا کہ سورج جو ہے وہ اپنے لیے روشنی نہیں پیدا کرتا، اور وہ جو سمندر جو ہے وہ اپنے لیے پانی نہیں پیتا. یہ سب بالکل صحیح. سو بیسکلی یہ کنسپٹ آف گیونگ، اور گیونگ میں جو آپ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی اچھا ہو جاتا ہے، صحتیاب ہو جاتا ہے، بالکل صحیح، اور وہ جب دعا دے کے جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت کچھ کنٹریبیوشن ٹو مینکائنڈ. سر میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی کوئی غریب لوگ آتے ہیں وہ زیادہ دعا دے کے جاتے ہیں، اور میں اس کے اوپر آمین کہتا ہوں. یعنی چاہے وہ کوئی بھی غریب سے غریب تر ہو، اور اگر اس نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اللہ میاں آپ کو زندگی دے، تو میں ساتھ میں آمین کہتا ہوں. اور میں اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا کہ آپ اس چیز کو. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دعا دے کے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ دل سے نکلی ہوئی دعا تو سیدھی اوپر جاتی ہے. سر بالکل صحیح. تو یہ بہت امپورٹنٹ. سر ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، ابھی آج کے پوائنٹ آف ویو سے، جیسے میں نے ناظرین کہا تھا کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ تھوڑا منفرد ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا. جاتے جاتے آپ نے ایک اور چیز، ہم نے زیادہ تر جو ابھی ڈسکس کیا ہے اپنے پروگرام میں نا، دواؤں کا اوپر ڈسکس کرتے ہیں، وائٹامن کی کمی، اور لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کون سی چیز سے کون سے وائٹامن. آپ نے بھی کچھ وائٹامنس کا ذکر کیا اپنے بک میں سر. جی ہاں، وہ ذرا جلدی سے بتا دیں ہمارے ویورز کو، کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ادر دین دا میڈیکل سائیڈ، اے بی سی ڈی ای، جی وائٹامن اے تو میں نے اے جو ہے وہ ایکشن ہے، بی جو ہے وہ جو ہے اور ہاں بلیف ہے، اور اسی طرح جو اس میں لاسٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس چیپٹر میں وہ انتھوزیازم کے، تو وائٹامن ای از فار انتھوزیازم. تو میرا یہ خیال ہے کہ سارے کے سارے جو بیسز ہے، اگر آپ میں انتھوزیازم نہیں ہوگی تو آپ ایک ایکشن نہیں کریں گے، اور ایکشن نہیں کریں گے تو اس کا ریزلٹ کوئی نہیں آئے گا. تو ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام enthusiasm, from vitamin E which is enthusiasm. تو سر اس کا مطلب ہے میں تو الفابیٹ پھر ای سے سٹارٹ کروں گا. تو آپ ریورس سے سٹارٹ کریں، آپ ریورس سے سٹارٹ کریں. ہو گیا، اے ٹو بی نہیں ہوا، کیونکہ اے تو پھر ای کے بعد آ رہا ہے ایکشن. جی ہاں جی ہاں. آپ ڈاکٹر فاطمہ آپ بتائیں، آپ نے کون سا وائٹامن زیادہ لیا؟
देखते हुए, क्योंकि आपको तो पता होगा। जी जी जी, बहुत क्लोजली डॉक्टर मैंने अब्बा को देखा और अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ सीखा। लेकिन पेशेंट केयर सबसे ज़्यादा, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोग्राम है, जी पेशेंट केयर में आई हैवंट सीन अ डॉक्टर हु इज मोर स्किल्ड। अब्बा यही कहते थे कि अगर कोई पेशेंट उठ नहीं पा रहा है, मैंने अब्बा को गाड़ी तक पेशेंट को ले जाते हुए देखा है कि हाथ पकड़ो, ले जाओ, दरवाजे तक लेके जाओ, और कभी उफ नहीं करो। जब मैं हाउस जॉब में सबसे पहले एंटर हुई थी, अब्बा ने 2 चीजें मुझसे कही थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा से बनता है, ऑलवेज गो द एक्स्ट्रा माइल। अगर तुम्हें कोई कंसल्टेंट कह के ये कर दो, ऑलवेज गो अ लिटिल बियॉन्ड दैट। और दूसरा उन्होंने कहा था, द पेशेंट इज ऑलवेज राइट। तो यू नो, जस्ट लिसन टू द पेशेंट, उनकी बात सुने, उनको कंसोल करें। आधा, जैसे आपने कहा कि आधा पेशेंट की वरीज वहीं पे खत्म हो जाती है, और यही मैंने नोटिस किया है। और हाउस जॉब में और यंग डॉक्टर्स के लिए मैं खास तौर पे कहूंगी कि आपके लिए ये एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि कंसल्टेंट्स के पास कभी कभार टाइम नहीं होता। यंग डॉक्टर्स जितना पेशेंट को टाइम दे सकते हैं, उतना ऑफ कोर्स और डॉक्टर्स कभी कभार नहीं दे पाते। तो पेशेंट को सुनना, पेशेंट की बात को अंडरस्टैंड करना, ये प्राइमरीली मैंने इनसे सीखा है। बेहतरीन हो गया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर फातिमा ने बहुत अच्छा हमें एक क्लोजिंग लाइन दी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जाते जाते मैं डॉक्टर मुसर्रत से कहूंगा, सर कोई ऐसी टिप दे दें, 1-2 वर्ड्स की, पॉइंट्स की, हमारे यंग जनरेशन को, कि जो वो फॉलो करना शुरू करें और माशाल्लाह आपकी तरह कंट्रीब्यूट देखिए, करें मेरा ख्याल सोसाइटी से इस किताब के आखिर में मैंने कहा है कि डू गुड व्हेनेवर यू कैन, व्हाटएवर यू कैन, वेयरएवर यू कैन। तो मतलब ये है कि जो आपसे हो सकता है, जो अच्छा कर सकते हैं, वो करें। और ये एक चैप्टर है इसमें रिफ्लेक्शन का, कि जो आप अच्छा करेंगे वो वापस आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा एक बड़ा अच्छा कोटेशन है कि डू गुड एंड द गुड विल कम बैक टू यू। बिल्कुल सही। तो आप अगर अच्छा नहीं करेंगे तो वापस भी नहीं आएगा। तो ये रिफ्लेक्शन की एक बहुत बड़ी वो है। तो मेरा तो लोगों को यही राय होगी कि हर चीज़ को सिंसियरली करें, अपने आप से ऑनेस्ट हों। बिल्कुल ठीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट हों, और जो आप कर सकते हैं लोगों के लिए वो करें। और ये बड़ी सेल्फिश वाली बात है कि जो आप करेंगे तो ये वापस भी आपके पास आएगा। बिल्कुल सही। तो आप इसको अगर वो सेल्फिशनेस में लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, मगर ये जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा। बेहतरीन इस हो गया। थ्योरी के ऊपर अगर आप अमल करेंगे जी। तो मंजिल जो है वो दूर बिल्कुल नहीं। सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बेहतरीन बातें की हैं। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स आपको आज का शो पसंद आया होगा, और अच्छा करते रहें, अच्छा करने की कोशिश करते रहें, मुआशरे में अपना इनपुट डालते रहें, पॉजिटिव इनपुट, माइंड सेट अपना पॉजिटिव रखें, तो इंशाल्लाह आपकी सराउंडिंग्स में भी सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। हमारा फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए नेक्स्ट शो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।